अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। एक तरफ दुनिया जुल्म का स्याह दौर देख रही है तो दूसरी तरफ बातें हो रही हैं अमन की। व्हाट एन आयरनी। जी हां, आज है आलमी यौम अमन 21 सितंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। इस दिन अज़्म दोहराया जाता है कि हम दुनिया में अमन कायम करेंगे, दुनिया में हर तरफ अमन होगा। लेकिन हम देखते हैं कि आज ही के रोज़ फ़लस्तीन में कई बेगुनाह शहरी मौत के घाट उतार दिए गए। कई मासूम बच्चे महज जंगी मैदान और गोला बारूद का सामना करते हुए दुनिया से आज ही के दिन चले गए। आज ही इसराइल के बैरूत में किए गए हमलों में मरने वालों के जनाजे उठाए जा रहे हैं और बातें हो रही हैं अमन की। आज इजराइल जारहियत और सफाकी की इंतहा को छू चुका है। दरिंदगी की इंतहा यह है कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की धुन में मस्त बेदर्दी से बच्चों का, बूढ़ों का, बुजुर्गों का, जवानों का कत्लेआम करता जा रहा है। इसराइली फौजियों का जंगी जुनून इस हद तक बढ़ चुका है कि कभी फ़लस्तीनियों के घरों को उनमें मौजूद लोगों समेत आग लगा दी जाती है तो कभी लाशों की बेहुरमती की जाती है। साल भर से दुनिया सरकटी मस्ख शुदा लाशें देख रही है और फ़लस्तीन की सरजमीन अब कब्रिस्तान में बदल चुकी है। लेकिन दुनिया के तमाम ममालिक भी मिलकर कुछ नहीं कर पा रहे। बुध के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली बर्बरियत के ख़िलाफ़ करारदाद पेश की गई। इस करारदाद को पेश किया गया तो 14 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने इसराइल के जुल्म की हिमायत की। 43 ममालिक ऐसे थे कि जिन्होंने इस जुल्म पर आंखें बंद रखीं और वोट ही नहीं दिया, खुद को गैर जानिबदार करार दे दिया। इन ममालिक में भारत शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, बरतानिया, जर्मनी, कनाडा, ये सारे ममालिक शामिल हैं जिन्होंने आंखें बंद कर ली। और हाँ, 124 ममालिक ऐसे भी थे जिन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ करारदाद के हक़ में वोट दिया और उन्होंने कहा कि इसराइल जो कुछ कर रहा है वो गलत कर रहा है, लेकिन इससे हासिल क्या होने जा रहा है। बेशक जुल्म की मुखालफत करने वालों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन उनकी राय की अहमियत क्या है? ये करारदाद महज ज़बानी जमा खर्च के सिवा कुछ भी नहीं। कई सालों से जुल्म और सफाकियत की कहानियाँ लिखी जा रही हैं। ये करारदादें रिकॉर्ड्स का हिस्सा बन रही हैं। आज मैं और सच बोलने वाला हर शख्स बरमला कह रहा है कि दुनिया में अमन के क़याम की गर्ज से वजूद में आने वाला इदारा, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, वो बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। इसराइली बर्बरियत और जंगी अज़ाइम के सामने घुटने टेक चुका है। इसका सबूत यह है कि फ़लस्तीन के बाद अब इसराइल लिबनान का रुख कर चुका है। इसराइली जंगी पेशकदमी पर गुज़िश्ता हफ्ते 4 बार इजलास बुलाए गए और लिबनान पेजर धमाकों को महज इंसानी हुकूक के आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया गया। और कल होने वाले इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक वॉल्कर तुर्क ने महज इतना कहने की जुर्रत की कि इसराइल का पर हमला जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है। इसी इजलास में लिबनान के वज़ीर ख़ारिजा ने इसराइल को दहशतगर्द करार दिया और ये कहा कि क्या ये दहशतगर्दी नहीं कि जब आम आबादी को उनके ही शहरों में निशाना बनाया जाए जिस वक्त वो बाज़ारों में, सड़कों पर और अपने अपने घरों में आम जिंदगी बसर कर रहे थे। और फिर इस सब के जवाब में इसराइल ने अपनी हठधर्मी कायम रखी और हिजबुल्लाह की सरहद पर मौजूदगी को जवाज़ बनाया और कहा कि हाँ, यह हमारा हक है कि हम ये हमले करें। इसराइल फ़लस्तीन के एक बड़े हिस्से पर दहाइयों से कब्जा जमाए बैठा है। इस कब्जे को छुड़वाने या इस जारहियत को रोकने की जो भी कोशिश करता है, जो भी मज़ाहिमत करता है, उसे दहशतगर्द बना दिया जाता है। अब ये जंग और कितने ममालिक को अपनी लपेट में लेगी और कितने इंसान इन जंगों की भेंट चढ़ जाएंगे, क्योंकि एक बार फिर ईरान ने लिबनान में होने वाले पेजर हमलों के ख़िलाफ़ इसराइल को सख्त रद्द अमल की धमकी दी है। अगर ईरान भी इस जंग में शामिल हो गया तो इसके संगीन नताइज सामने आएंगे। हमें देखना यह है कि अमन के आलमी दिन पर हम और क्या क्या नताइज देखेंगे। इसी खबर से जुड़ी हुई बात, ज़ाहिर है बात लिबनान की हो रही है, तो आपको बताएं कि कौन से 2 ऐसे लोग हैं कि जो कि इसराइल की तरफ से हमलों में शहीद कर दिए गए। इसराइली फ़ौज ने लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में किए जाने वाले ड्रोन हमलों में हिजबुल्लाह के अहम तरीन कमांडर इब्राहिम आकिल और अल रिजवान ग्रुप के अहम रहनुमा अहमद वहबे को भी हलाक करने का दावा किया है। हमले के वक्त इब्राहिम आकिल हिजबुल्लाह के खुसूसी दस्ते रिजवान यूनिट के अराकीन के साथ एक इजलास में थे। इब्राहिम आकिल हिजबुल्लाह के बानी रहनुमाओं में
آخری زندہ شخصیت سمجھے جاتے تھے اور تنظیمی ڈھانچے کے سینئر ترین رکن تھے۔ ابراہیم عاقل کو امریکی حکومت نے مطلوب ترین دہشت گردوں میں شامل کیا تھا اور ان کے سر پر $70 لاکھ کا انعام رکھا ہوا تھا۔ اسرائیلی ڈرون حملے 3 بچوں اور 7 خواتین سمیت 31 افراد کو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے پر مجبور کر دیا اور تقریباً 59 افراد ان حملوں میں زخمی بھی ہوئے۔ لبنان میں کچھ روز قبل ہونے والے ہلاکت خیز پیجر حملوں کے حوالے سے ایک اور بڑی اہم پیش رفت جو کہ سامنے آئی ہے وہ ہے بھارت کے حوالے سے، اور ان حملوں میں اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان پیجرز کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے بھارت سے بھی تھا۔ یہ معاملہ کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کچھ روز قبل ہونے والے ہلاکت خیز پیجر دھماکوں میں مبینہ طور پر ایک بھارتی شہری کے ملوث ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ پیجر دھماکوں کے حوالے سے ابتدائی طور پر یہ بات سامنے آئی تھی کہ حزب اللہ نے پیجرز چند مہینے قبل تائیوان کی ایک کمپنی گولڈ اپولو سے خریدے تھے۔ تاہم تائیوان کی جو یہ کمپنی ہے اس کا موقف یہ تھا کہ پیجر کی تیاری اور فروخت کے حقوق انہوں نے ہنگری کی کمپنی BAC کنسلٹنگ KFT کے پاس تھے، اور اب بلغاریہ کی ایک اور کمپنی کا نام سامنے آیا ہے جس کا نام ہے نوٹرا گلوبل۔ یہ کمپنی بھارتی نژاد نارویجین شہری رنسن جونز چلا رہا تھا۔ نوٹرا گلوبل 2022 میں بلغاریہ کے شہر صوفیہ میں رجسٹرڈ کی گئی تھی اور رنسن جونز کی نوٹرا گلوبل نے 2023 میں اپنا ریونیو بھی ظاہر کیا تھا۔ ناروے کی جو اس کمپنی نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، اور اس کمپنی کے حوالے سے سامنے آیا ہے یہ کہ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست کیرلا سے تعلق رکھنے والا یہ شخص رانسن جونز 2 سال قبل تعلیم کے حصول کے لیے ناروے کے دارالحکومت اوسلو گیا تھا، اور اب یہ کمپنی اگر انوالو پائی جاتی ہے اس پورے معاملے میں تو ہے کہ ان پیجرز کا تعلق اصل میں بھارت سے تھا۔ بھارت کے بعد ایک اور ملک کا ہم ذکر کرتے ہیں جہاں پر آج انتخابات ہوئے ہیں، اور یہ ملک ہے سری لنکا۔ سری لنکا میں 10ویں پریزیڈنٹ کے چناؤ کے لیے آج ووٹنگ ہوئی، اور یہ ایک بہت بڑا اہم موقع ہے سری لنکا کے حوالے سے، کیونکہ سری لنکا ایک بدترین معاشی بحران کے بعد اپنے پہلے عام انتخابات کا انعقاد کر رہا ہے۔ اقتصادی بحران اور قومی قرضوں میں اضافے کے دوران ووٹرز تبدیلی کی امید لیے باہر نکلے ہیں۔ 2 کروڑ 20 لاکھ آبادی میں سے 1 کروڑ 70 لاکھ سے زائد افراد ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔ سری لنکا میں انتخابات میں 38 امیدوار اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ صدر رنیل وکرما سنگھے، اہم اپوزیشن رہنما سجیت پرمدیسا اور مرکزوادی جھکاؤ رکھنے والے امیدوار اندورا کمارا ڈسانکے کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ جیتنے کے لیے 50% سے زائد ووٹ لینا ضروری ہے، اور اگر کوئی امیدوار 50% ووٹ نہ لے سکا تو پھر ٹاپ 2 کے درمیان مقابلے کے لیے انتخابات کا دوسرا راؤنڈ ہوگا۔ سری لنکا میں عوام مہنگائی اور غربت سے پریشان ہیں۔ 2022 میں سری لنکا کی معیشت کو غیر ملکی زر مبادلہ کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے بعد یہ پہلا الیکشن ہے۔ اقتصادی بحران کی وجہ سے سری لنکا ایندھن، ادویات اور کھانا پکانے کی گیس سمیت ضروری اشیاء کے لیے درآمدات کے لیے ادائیگی کرنے سے قاصر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صدارتی انتخابات کے بعد ان مسائل کا کوئی حل نکل سکے گا۔ آنے والی حکومت عوام کی امیدوں پر کس طرح پوری اترے گی۔ ایک اور ملک کی طرف نظر ڈالتے ہیں، اور یہ ملک ہے جی بنگلہ دیش۔ جی بھارت نواز بنگلہ دیشی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کی حکومت کے چلے جانے کے بعد بھارت اور بنگلہ دیش کی سفارتی تعلقات جو ہیں اس میں تناؤ بڑھنے لگا ہے، اور اس سے جڑی ایک خبر یہ ہے کہ عام سفارتکاری کے معاملات جو ہیں اس سے تھوڑا سا ہٹ کر یہ خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے بھارت کو ہلسا مچھلی کی برآمد پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہ مچھلی کی برآمدات پر پابندی نہیں ہے، یہ ایک ثقافتی سفارتکاری کی ایک قدیم روایت تھی جسے توڑا گیا ہے۔ دراصل بنگلہ دیش کی طرف سے یہ بنگال میں ہونے والی درگا پوجا فیسٹیول سے جڑی ہوئی ایک معاملہ ہے، اور پوجا میں اس مچھلی کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ انہیں اب میسر نہیں ہوگی۔ دوسری طرف بنگلہ دیش نے اسے اپنی عوام کی خوراک کی ضرورت سے جوڑ دیا ہے، جبکہ بھارتی میڈیا کا کہنا یہ ہے کہ اس پابندی سے دونوں ممالک کے درمیان تناؤ مزید بڑھ جائے گا۔ خیر، اس خطے کی خبر اب ایک اور خطے کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں جہاں کچھ
अजीब से नंबर्स हमारे सामने आए हैं और ये वाकया बहुत तशवीशनाक है। हम रुख करते हैं बरतानिया का, यूनाइटेड किंगडम, लंदन की बात करते हैं और यहाँ पर कुछ स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आए हैं और वो स्टैटिस्टिक्स हैं जिनसी ज़्यादती के वाक़यात के हवाले से। जिनसी ज़्यादती के वाक़यात वहाँ पर बढ़ने लगे हैं और लंदन में ये जो सूरत हाल हमारे सामने आई है, लंदन में हर घंटे में जिनसी ज़्यादती का एक केस रिपोर्ट हो रहा है। हर एक घंटे में एक औरत को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। 2018 से 2023 तक जिनसी जराइम 14% बढ़ चुके हैं। 20,000 तक ये फिगर जा चुका है। गुज़िश्ता बरस 8,800 से ज़ायद रेप की शिकायत दर्ज करवाई गई। लंदन में 4,300 बच्चों का रेप हुआ या फिर उन पर जिनसी हमला किया गया। बरतानिया की एक गैर सरकारी तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक जिनसी जराइम की तकरीबन 11,000 रिपोर्ट्स दर्ज हुई थी। 11,000 रिपोर्ट्स। और फिर जिनसी जराइम का निशाना बनने वाले 25% मुतासिरीन की उम्रें 18 बरस से कम थी, यानी वो माइनर्स थे। इस तंजीम ने ज़्यादती वाक़यात की असल शरह कहीं ज़्यादा होने का भी दावा किया है कि ये नंबर्स जो हमारे सामने आए हैं, ये नंबर्स असल में वो सही नंबर्स नहीं हैं और असल जो नंबर्स हैं वो इससे कहीं ज़्यादा हैं। बहरहाल नंबर्स जितने भी हों, ये मामला निहायत तशवीशनाक है। बढ़ती एक और ख़बर आपको देते हैं। हड़तालों की हम बात करते रहते हैं। बरतानिया में कई साल से एक हड़ताल चल रही थी और अब वो ख़त्म हुई है। बरतानिया में ट्रेन ड्राइवरों की तनख्वाह में इजाफे के मामलात आखिरकार तय पा गए हैं। ट्रेन ड्राइवरों ने तनख्वाहों में इजाफे की हुकूमती पेशकश को कबूल कर लिया है और मुआहदे के बाद इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में 2 साल से ज़ायद जारी ये हड़ताल ख़त्म कर दी गई है। इस हवाले से हमें मज़ीद बता रहे हैं लंदन से हमारे नुमाइंदे नवीद आलम। जी नवीद, बताइए क्या सूरत हाल है? ये हड़ताल अब ख़त्म हो चुकी है? जी बिल्कुल, हुकूमत और रेलवे यूनियन के दरमियान एक वादा तय पाया गया है जिसके मुताबिक 5% पे राइज मिलेगा जो ट्रेन ड्राइवर्स हैं या जो ट्रेन स्टाफ है। 2 साल से जारी स्ट्राइक अब ख़त्म हो जाएगी, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था। जब अचानक ये प्लान कर लेते थे कि नेक्स्ट 2 डेज़ जो है ना हमने वो स्ट्राइक करनी है, जिसके बाद यहाँ पर लोग मिलियंस जो पैसेंजर्स हैं उनको डिस्टर्ब होते थे और उनको आने जाने की मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। जो नेशनल रेल है जिसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के ट्रेन ड्राइवर्स थे, उन्होंने 2 साल से ये डिमांड कर रखी थी कि हमारी सैलरी बढ़ाया जाए। अब सैलरीज 65,000 सालाना से 69,000 पाउंड हो जाएंगी और इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी भी शामिल है। बहुत शुक्रिया नवीद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। हड़ताल ख़त्म हो चुकी है और अब ट्रेनें इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में रवां दवां होंगी और ये मामला जो है वो आखिरकार तनख्वाह में इजाफा करने से सुलझा दिया गया है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ये है वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं और अब हम जिस खित्ते की तरफ नज़र डालेंगे वो खित्ता है ऑस्ट्रेलिया का ये कॉन्टिनेंट। और यहाँ पर लोगों ने सच बोलना शुरू कर दिया है। जी, सच बोलने का मामला क्या है ये हम आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक, हमारे यहाँ पर भी अक्सर औकात हमारे सामने ये लफ्ज़ आता है कि जी एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए, जिसमें माजी के हाल के वाक़यात को ज़रा एनालाइज किया जाए और देखा जाए कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, उस हवाले से लोग सामने आएँ और सच बोलें। तो ऑस्ट्रेलिया में ये एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन इंक्वायरी हो रही है जिसका आगाज़ हो चुका है। और ये इंक्वायरी है किस हवाले से? ये इंक्वायरी है ऑस्ट्रेलिया की जो एबोरिजिनल कम्युनिटी, जो कि वो लोग जो वहाँ पर रहते थे पहले, उनके हवाले से ये एक इंक्वायरी है। और ये वो लोग हैं जो वहाँ के कदीम बाशिंदे हैं, यानी कि जब ऑस्ट्रेलिया पर गोरों ने आकर कब्ज़ा किया तो फिर इन कदीम बाशिंदों पर बहुत सारे जुल्म किए गए। बहुत सारे जुल्म ऐसे थे कि जो कि लोगों को पता चले और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिनके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। तो ये ट्रूथ
रिकन्सिलिएशन इंक्वायरी ऑस्ट्रेलिया में शुरू की गई है और इसमें लोग आएंगे, सच बोलेंगे, बताएंगे कि एबोरिजिनल कम्युनिटी के साथ क्या हुआ, किस किस तरह के जुल्म उनके साथ किए गए, उनकी जो जायदादें थीं उनको किस तरह हथियाया गया, उनके बच्चों को किस तरह उनसे जुदा किया गया। और ये वही मामला है कि जैसे हम सुनते हैं ना कि अमेरिका में रेड इंडियंस जो वहाँ की ओरिजिनल कम्युनिटी थी उनके साथ गोरों ने बड़ा जुल्म किया, बिल्कुल ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की एबोरिजिनल कम्युनिटी के साथ वहाँ पर गोरों ने बड़ा जुल्म किया, क्योंकि वो जो कदीम लोग थे असल में ये खित्ता, ये जगह, ये मुल्क, ये ज़मीन उनकी थी, लेकिन कब्जा करने वाले गोरे सिर्फ और सिर्फ जुल्म की ज़बान जानते थे। लेकिन अब एक पॉजिटिव चीज़ इस माशरे में ये हुई है कि वहाँ पर इन सालों के बाद, कई सालों के बाद, कई साल गुजरने के बाद, बहुत बड़ा अरसा गुजरने के बाद उन लोगों को यह एहसास हुआ है कि हाँ, हमने ये जुल्म किया था, हमारे आबा व अजदाद ने जुल्म किया था और अब हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ, हमने गलत किया था। और इसीलिए इस ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन इंक्वायरी का आगाज़ किया गया है ऑस्ट्रेलिया में, और ये ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मरहला है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से हमारे नुमाइंदे वकील वड़ाइद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकील वड़ाइद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये बताइए कि अगर थोड़ा सा आप हमें गाइड कर सकें कि ऑस्ट्रेलिया में जो ओरिजिनल कम्युनिटी है उनके साथ किस किस तरह के जुल्म हुए थे, क्या क्या हुआ था उनके साथ और किसने किया था? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं थोड़ा सा आपको इनका पस मंज़र जो है वो बता दूं। जो अबरिजिनल हैं वो ऑस्ट्रेलिया के कदीम बशिंदे हैं जो तकरीबन हज़ारों साल से यहाँ पर आबाद हैं। उनकी अपनी सकाफ़त है, उनका एक अपना कल्चर है और उनकी मुख्तलिफ़ कबाइल हैं और उनकी जो थी मुख्तलिफ़ ज़बानें थीं। जब 1788 में बरतानिया से कुछ हुक्मरान यहाँ पर आए तो उन्होंने इस पर कब्ज़ा किया, तो यहाँ पर जो ओरिजिनल रह रहे थे उन पर जो है वो उनकी ज़मीनें जो हैं वो छीन ली गईं, उनको जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके अलावा जो उनके छोटे छोटे बच्चे थे उनको उनसे अलग कर दिया गया, उनके पास जो कुछ भी था उनसे छीन लिया गया। तो उसके बाद जो है ये दास्तान यहाँ से शुरू होती है और ओरिजिनल्स पर जो है वो जुल्म सितम के जो है वो पहाड़ डाए जाते हैं। इसको लेकर जो है ओरिजिनल पर जो है वो बहुत ज़्यादा जुल्म सितम ढाए गए और उनको जो है उनको दखल कर दिया। अच्छा, अब ये भी मुझे बताइएगा कि अब ये जो क्वींसलैंड में जो ये एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन इंक्वायरी शुरू हुई है, इसका बुनियादी मकसद क्या है और ये जो इंक्वायरी है इसका आगाज़ किस वजह से किया गया है? जी देखिए, इस इंक्वायरी का आगाज़ इसलिए किया गया है कि ओरिजिनल्स पर जो होने वाले जुल्म सितम हैं उनका अज़ाला किया जाए, उनसे जो है उनकी राय ली जाए, उनसे पूछा जाए कि आखिर जो आप पर जुल्म सितम हुआ वो क्यों हुआ। उनसे जो है इस हवाले से मुख्तलिफ़ तजर्बात लिए जाएंगे। इस इंक्वायरी का मेन मकसद ये था कि उनके जो है तजर्बात उनसे पूछे जाए, उन पर होने वाले जो जुल्म सितम हैं उनके हवाले से उनसे बातचीत की जाए, उनको उनके हकूक़ जो हैं वो दिए जाएं। तो इस इंक्वायरी का जो आगाज़ है वो इसलिए किया गया है। ये इंक्वायरी 2023 में शुरू हुई थी जिसके 5 मेंबर हैं और ये इंक्वायरी जो है 2025 तक जो है वो मुकम्मल कर ली जाएगी। इनके जो मेंबर हैं उनमें आपको मैं चंद एक नाम बता देता हूँ, जिनमें कमीर है, शरील है, इनग्राम और दीगर शामिल हैं। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि इस इंक्वायरी के दौरान ये जो एबोरिजिनल लोग हैं ये अपनी कहानियाँ या अपनी दास्तानें या अपनी जो गुफ्तगू है, बातचीत, वो किस तरह शेयर करेंगे और फिर इसका कोई जो मतलब जो ये इंक्वायरी है क्या ये पब्लिक भी होगी, आम लोगों के लिए भी होगी? जी बिल्कुल। जब ये इंक्वायरी होगी, जो ओरिजिनल्स हैं जो क्वींसलैंड में रहते हैं उनके मुख्तलिफ़ कबाइल से मिला जाएगा, उनके लोगों से मिला जाएगा, उनसे उनकी कहानियाँ पूछी जाएंगी और ये मुख्तलिफ़ ज़ाविये से जो है उनकी कहानियाँ उनसे सुनी जाएंगी। उनसे पूछा जाएगा कि आपके जो हकूक़ थे वो उन पर जो आपके हकूक़ छीने गए, आपके साथ क्या जुल्म किए गए, आपके जो फैमिलीज़ हैं उनको
کو ہراساں کیا گیا، آپ کے جو بچوں کو الگ کیا گیا، تو ان سے یہ مختلف جو تجربات ہیں ان سے اس حوالے سے ان سے پوچھ گچھ ہوگی، ان کے تجربات جو انہوں نے اپنے بڑوں سے سنی ہوں گی، وہ اپنی اس میں جو ہے وہ اس کمیٹی کو جو ہے وہ سفارشات پیش کریں گے، اور ان سے جو ہونے والے ظلم و ستم ہیں، ان سے جو زمینیں چھینی گئی تھی، اس حوالے سے جو ہے وہ ان سے جو پوچھا جائے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو ایبوریجنل کمیونٹی ہے اس کا کیا تاثر ہے، ان کا کیا رد عمل ہے اس انکوائری پر؟ جی دیکھیں، اس انکوائری میں جو اوریجنل کمیونٹی کا رد عمل آیا ہے، انہوں نے اس کو سراہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں موقع ملے گا کہ ہمارے حقوق کو جو پامال کیا گیا، ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں، ہم یہ کھل کر بتائیں گے، اور ہم اپنی سفارشات جو ہے وہ حکومت کے سامنے اور اس کمیٹی کے سامنے رکھیں گے، تاکہ جو ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہوئے تھے، ہم جو ہے وہ اپنے وہ بتا سکیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمارے ابا و اجداد کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے بچے جو ہم سے چھین لیے گئے، قتل و غارت کا ایک سما ہوا، ہماری زمینوں پر قبضے کیے گئے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اور اس کمیونٹی نے اس بات پہ خوشی کا اظہار کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اپنے ساتھ ہونے والی جو زیادتیاں ہیں وہ حکومت تک اور پوری دنیا تک پہنچائے، کہ جو ہمارے ساتھ برطانیہ سے جب سامراج یہاں پر آئے تھے، انہوں نے ہمارے بڑوں کے ساتھ ظلم کیا، ہمارے جو بچے تھے ان کو چھینا گیا، ان کو ماؤں سے الگ کیا گیا، ہمیں ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ کیوں بنایا گیا، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کمیٹی کے سامنے رکھیں گے، اور وہ اس بات پر جو ہے وہ بڑے خوش ہیں، ان کو موقع ملا ہے کہ وہ ہم اپنے جو تاثرات ہیں، جو ہمارے ایک دل میں ہم نے باتیں رکھی ہوئی ہیں، جو ہمارے بڑے ہمیں بتا کے گئے ہیں، وہ ہمیں موقع ملا ہے، ہم اپنی باتیں جو ہیں، ہم اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کو جو ہے وہ شیئر کرتی۔ اچھا یہ تو بڑی پازیٹیو بات ہے کہ یہ انکوائری ہے، یہ جو واقعات ہیں یہ سامنے آئیں گے، یہ ڈاکیومنٹ ہو جائیں گے، آفیشیل ریکارڈ کا حصہ بن جائیں گے، لیکن کیا ایسا بھی کچھ ہے کہ جو مظالم ایبوریجنل لوگوں پر ہوئے تھے ان کا انہیں کوئی ہرجانہ بھی ادا کیا جائے؟ جی دیکھیں ہرجانے کی بات جو ہے وہ تو کمیٹی انکوائری جب کرے گی، جب اس کی سماعتیں ہوں گی، اور اس سماعتوں میں جو ہے ان کے قبائل کے مختلف لوگ ان میں شامل ہوں گے، اور یہ مختلف طرح سے ہوگی، اور اس پر جو کمیٹی سفارشات ہرجانے کے حوالے سے وہ پیش کرے گی، اس پر جو ہے وہ جب یہ تحقیقات مکمل ہو جائے گی، تقریباً یہ 2 سال کا عرصہ درکار ہے، اس 2 سالوں میں کمیٹی جو ہے وہ ان سے پوچھ گچھ کرے گی، ان سے سفارشات لے گی، اور جو کمیٹی اپنی سفارشات ہیں وہ حکومت تک پہنچائے گی، اور حکومت جو ہے وہ ان کے ہرجانے کا بندوبست کرے گی۔ لیکن اس بات کو ابھی کہنا قبل اس وقت ہوگا، کیونکہ ابھی کمیٹی نے جو ہے وہ انکوائری شروع کی ہے، اور جب یہ انکوائری مکمل ہو جائے گی اس کے بعد ہی جو ہے وہ ہرجانے کا جو ہے جو بھی ان کے لیے جو کمیٹی اناؤنس کرے گی، یا حکومت ان کے لیے جو بھی اناؤنس کرے گی، وہ اس کا معاوضہ جو ہے وہ ملے گا، تو اس کی سفارشات جو ہیں وہ کمیٹی جو ہے وہ پیش کرے گی۔ جی بالکل ٹھیک۔ فائنلی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ حلقے ایسے ہیں جو کہ اس انکوائری کی مخالفت کر رہے ہیں، تو وہ کون ہیں اور کیوں اس کی مخالفت کی جا رہی ہے؟ جی بالکل جب سے یہ انکوائری شروع ہوئی ہے تو کچھ گروہوں کے کچھ سیاسی پارٹیوں کی جانب سے جو ہے اس کی مخالفت کی گئی ہے، وہاں پہ کچھ رہنے والے جو بزنس مین ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے مخالفت کی گئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس انکوائری سے جو ہے وہ ایک دنیا کو جائے گا اور اس میں نظام میں خلل آئے گا۔ کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس کی بھرپور مخالفت کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابریجنل کے حوالے سے جو بھی ابھی کمیٹی اپنی تحقیقات کر رہی ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے یہ ایک نظام میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس انکوائری سے جو ہے وہ ملک میں یا اس اسٹیٹ میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک نیا جو ہے وہ ایک ایشو جو ہے وہ جنم لے گا۔ تو کچھ تک کہہ سکتے ہیں کہ کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس سے ناخوش ہیں، اور کچھ جو وہاں پر بزنس مین ہیں وہ ناخوش ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کمیٹی سے جو ہے نظام میں خلل آ سکتا ہے، اور یہ تقریباً یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ اس رد عمل کا اظہار کیا۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ ادا کریں گے۔ ہمارے ساتھ وکیل وڑائچ صاحب ہمارے نمائندے موجود تھے آسٹریلیا سے، ہمیں آگاہ کر رہے تھے ایبوریجنل کمیونٹی کے حوالے سے جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن انکوائری ہو رہی ہے۔ اب ایک بڑی اہم چیز جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے
کہ برطانیہ نے جس طریقے سے اس ساری دنیا پر یوں کہیے کہ قبضہ کیا، مختلف جگہوں پر جا کر انہوں نے اپنی کالونیز بنائی، اور آج یہ قوم اور یہ ملک اور برطانیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا چیمپئن اور بڑا سویلائزڈ اور بہت بڑا ملک گردانتا ہے، لیکن ان کا ماضی یہ ہے کہ انہوں نے جہاں جہاں پر بھی دنیا میں یہ گئے وہاں پر انہوں نے ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے۔ اس خطے کی بات کر لیں تو اس خطے کی تاریخ پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر انہوں نے کیا کیا ظلم کیے، اس کے علاوہ جہاں جہاں یہ گئے وہاں پر یہ ظلم کی داستانیں چھوڑ گئے۔ یہ پازیٹیو چیز ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن تک بات پہنچی ہے آسٹریلیا میں۔ اب اگر ہم ہمارے خطے کی بات کریں تو ہمارے خطے میں بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بہت ضرورت ہے۔ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا معاملہ ہونا چاہیے، وہ یہ کہ برطانیہ نے اس خطے میں کیا کیا اور کیا کیا ظلم ہے جو کہ یہاں پر ڈھائے گئے، اور ان مظالم کا بدلہ یا کوئی ہرجانہ ہمیں ملنا چاہیے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔ اور ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جس کی ضرورت کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اجاگر کرتے رہتے ہیں، وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہے 1947 کے بعد سے لے کر آج تک، کہ ہم نے اپنے اس ملک کی تاریخ میں کیا 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 ہے، اور ہم نے بھی اگر کوئی غلطی کی ہے تو وہ سامنے آنی چاہیے۔ ٹروتھ ضروری ہے، سچ ضروری ہے، اور سچ کے بغیر قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ ہے ورلڈ وائز، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو ورلڈ وائز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کی جو کہ پاکستان چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا بستے ہیں، لیکن ان کے دل سے پاکستان کبھی بھی نکلتا نہیں۔ ایک ایسی ہی شخصیت سے آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو کہ پاکستان میں تو موجود نہیں، لیکن پاکستان سے باہر رہ کر بھی اس مٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس شخصیت کو پاکستان کی طرف سے تعلیمی، طبی اور سماجی خدمات پر پاکستان کے دوسرے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ یعنی ہلال امتیاز اور پرائڈ آف پاکستان سے نوازا گیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ میں پاکستانی تاجر جناب تنویر احمد صاحب، ان سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم تنویر احمد صاحب۔ جی وعلیکم السلام بھائی۔ تنویر صاحب، آپ آج سے کوئی تقریباً 30 سال پہلے $23 لے کر پاکستان سے امریکہ گئے تھے، اور آج آپ وہاں کی ایک بہت بڑی کاروباری شخصیت ہیں۔ اب یہ جو سفر ہے آپ کا، کئی ایوارڈز آپ کو ملے ہیں، یہ سفر آپ کا کیسا رہا؟ بھائی یہ دیکھیں، جو انسان محنت کرتا ہے، ہمیں پاکستان میں نا ایک بڑا مت بنا ہوا ہے کہ جی ہم بس خواب دیکھا ہے، خواب سے اٹھو اور ہر چیز آگے ہمیں تیار ملنی چاہیے۔ تو کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو اس کے لیے ایک محنت کرتا ہے، اپنی ایک اپرچونٹیز کریٹ کرتا ہے، جو کہ ہمارے یوتھ کو نا یہ چیزیں بڑی سمجھنے والی یہ ضرورت ہے۔ اب میری کوشش یہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی خواب میں نے بھی دیکھے ہیں، لیکن کیا کیا کہ صبح اٹھ کے اس کے پیچھے لگ گیا، اپنی ایک ڈیسٹنی، ایک منزل کی طرف چل پڑے ہیں۔ بالکل۔ تو جب آپ یہ سوچتے رہتے ہیں جی کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو پھر آپ کے پاس کچھ کھونے کے لیے تو ہے نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، تو میں اس جدوجہد میں لگ گیا، کچھ کرنے کی جدوجہد میں، اور آج آپ کے سامنے ہوں۔ تو باقی کچھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت بھی ہونی چاہیے۔ بالکل، تو ایک کمبینیشن ہوتا ہے جس کو لے کے آپ آگے چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نا ایک کامیاب انسان بنا دیتا ہے۔ لیکن اب آج جب آپ پاکستان میں موجود ہوتے ہیں، پاکستانی نوجوانوں سے ملیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی نوجوان کیا مایوس ہیں؟ ملک جو ہے نا اتنا پولرائز ہو چکا ہے، ان کو جو ایک سوچ دی گئی ہے نا، اس سوچ سے باہر ہی نکل نہیں پا رہے ہیں۔ ایک میں آپ سے اچھی سی ایگزامپل شیئر کرتا ہوں کہ اگر ایک پکچر میں پینٹ کروں گا نا یوتھ کے سامنے، تو وہ ہوتا ہے کہ جی ڈریم ورسز ڈیسٹنی۔ وہ خواب کے پیچھے رہتے ہیں لیکن اپنی ڈیسٹنی کے پیچھے نہیں جاتے ہیں۔ ایک ایگزامپل کے طور پہ اگر میں آپ کو بولوں، یہ دو پہاڑ ہے، اس کے درمیان ایک آبشار گر رہی ہے، اس آبشار کے نیچے ایک جھیل ہے، جھیل میں کشتی ہے اور آپ اس کشتی میں سوار ہو۔ یہ بڑی اچھی میں نے پکچر آپ کو پینٹ کر دی، اور اب آپ اس سے آگے نکل نہیں پا رہے ہیں۔ وہ اس لیے نکل نہیں پا رہے ہیں کہ میں نے آپ کو منزل بتائی ہی نہیں ہے۔ منزل، اب آپ نے منزل پہ پہنچنا ہے تو وہ کشتی میں چپو چلائیں گے تو کشتی کنارے پہ لگے گی تو آپ منزل پہ پہنچیں گے۔ یہی فرق ہے، صرف ہماری ایک سوچ کا، ایک پرسیپشن کا فرق ہے، جو کہ یوتھ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ یوتھ کی جو اٹینشن ہے وہ بڑی ڈائیورٹ ہو چکی ہے۔ وہ صرف یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ اگر یہی سمجھتے رہیں گے ہم کچھ کر نہیں سکتے، کوئی دوسرا کر لے گا، تو ہم دوسروں کو موقع کیوں دیتے ہیں؟ کیوں ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں جو کہ ہمیں فیڈ کی جا رہی ہے؟ کیوں نہیں ہم اپنی وہ سوچ
اس طرح لے کے چلتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک اپنا دماغ دیا ہے, ایک اپنا ویژن دیا, اپنا ویژن لے کے آگے چلے تاکہ ہم نے اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے. بالکل درست. اچھا, اب آج کل کے اگر ہم پاکستان کے حالات کو دیکھیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی سچویشن کیسے امپروو ہو سکتی ہے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے نا وہ نہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے, نہ کچھ جد و جہد کرنا چاہتا ہے. جب تک آپ کچھ سیکھیں گے نہیں, جب تک آپ کچھ جد و جہد کریں گے نہیں, تو آپ کیسے آگے بڑھ پائیں گے؟ فرق صرف یہی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ محنت کر سکیں وہ کریں. اب یہی بچے جو ہیں پاکستان سے جب باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ باتھ روم بھی صاف کر لیں گے, بالکل, وہ جھاڑو پوچھا بھی لگا لیں گے, لیکن پاکستان میں اگر وہی جاب ان کو کوئی ملے گی تو وہ نہیں کر پائیں گے. باہر جا کے یہی بچہ وہاں پہ 18 گھنٹے 20 گھنٹہ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوگا, لیکن پاکستان میں ان کو نا 8 گھنٹے بھی کام کرنے سے نا ان کو مسئلہ آتا ہے. تو ایک سوچ کی بات ہے, ایک کلچر کی بات ہے. ایک بچے کو یہ اپنا جو پرسیپشن ہے وہ چینج کریں گے تو ہمارا کلچر پرسیپشن چینج کرنے کی بات ہے. بالکل. اچھا, کچھ عرصہ پہلے آپ نے نسٹ یونیورسٹی کو $9 ملین دیے تھے, تو وہ جو پروجیکٹ تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ یہ ہم نے تقریباً لاسٹ ایئر سپٹمبر میں پروجیکٹ شروع کیا ہے. ابھی تک اس کے نا وہ بیسمنٹ سے نکل کے ہم 3 سٹوریز اس کی مکمل ہو چکی ہیں, 4تھی سٹوری پہ کام چل رہا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ فروری تک ہمارا گرے سٹرکچر تیار ہو جائے گا اور اکتوبر تک انشاءاللہ ہم اس کو ڈیلیور کر دیں گے. اور جو ملٹی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں آئی ٹی کی, وہ اس میں آ کے اپنی جگہ لیں گی اور ہمیں رینٹ پے کریں گی, اور اس رینٹ کو ہم جو ہے نا انڈومنٹ فنڈ کے لیے یوٹیلائز کریں گے. اپرچونٹی میں یہ کریٹ کر رہا ہوں پاکستان کے لیے کہ جب بچہ گریجویٹ کر کے کالج سے باہر نکلے گا, وہ اپنی لائف میں مگن ہو جائے گا, شادی کرے گا, بچے ہوں گے, اپنے مستقبل, گھر بار, گاڑیاں, اس کی نا بڑی خواہشیں ہوں گی. ہو سکتا ہے اس کو 20 سے 25 سال لگیں اس مقام پہ پہنچنے کے لیے جب وہ اس کو ریئلائز ہو کہ میری زندگی میں جہاں پہ میں آج بیٹھا ہوا ہوں وہ کسی نے میرے لیے بہت بڑی ہمت کر کے نا یہ ایک انڈومنٹ فنڈ بنایا تھا. میری امید یہ ہے کہ وہ جب 20-25 سال ہو جاتے ہیں تو 400 بچے میں سے اگر ایک بچہ اگر آگے آ کے وہ تنویر بنتا ہے اور میری طرح آگے پاکستان بچوں کے لیے کچھ کرتا ہے تو پاکستان کے لیے یہ بہت اچھی بات اور خوش آئند بات ہو سکتی ہے. تو یہ ایک اپرچونٹی جو میں نے کریٹ کی ہے. بالکل, انشاءاللہ. اچھا, اس کے علاوہ اور کون کون سے پروجیکٹس چل رہے ہیں آپ کے پاکستان میں, اور پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی کوئی پروجیکٹس چل رہے ہیں کیا؟ نہیں, میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ایک انڈیویجولی پروجیکٹ کروں. ابھی پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ بھی یہ کیا تھا کہ جو ہمارے گاؤں میں ایک لڑکیوں کا ہائی اسکول ہے اس کو میں نے ہائر سیکنڈری کالج میں کنورٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ یہ اگلے مہینے اس میں نا وہ 11ویں اور 12ویں کی کلاسز شروع ہو رہی ہیں. اور جو کہ پاکستان کا جو پنجاب کا اسپیشلی کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ ہے کہ جب 1 سال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو ڈگری کالج پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو میری کوشش یہی ہے کہ 1 سال کے بعد ہم اس کو جو گریجویشن جو ہے 14ویں تک اس کو لے کے جائیں گے. اس کے علاوہ ہم سیالکوٹ میں نا ایک فری ڈائلسس جو ہے نا وہ پچھلے سال ہم نے کھولا. تقریباً اس میں مہینے کے آلموسٹ 40 to 45 پیشنٹس کا علاج ہو رہا ہے, فری علاج ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کڈنیز کی کتنی پرابلم ہے. بالکل. تو اس چیز کو لے کے میں نے کوشش یہی کی تھی کہ اگر پاکستان میں ایک ایسا ڈائلسس سینٹر کھولا جائے کہ جس میں ایڈوانس مشینیں, اور ہم نے پوری جو اسٹیٹ آف دی آرٹ جو لیٹسٹ مشینری ہے وہ منگوائی ہے تاکہ یہ پاکستان کے جو پیشنٹس ہیں کڈنی کے ان کو یہ فائدہ ہو سکے. میں تنویر صاحب, ایک خبر میں نے دیکھی کہ پاسپورٹ آفس میں 50,000 اپلیکیشنز روزانہ کی آ رہی ہیں پاسپورٹ بنانے کی, اور ظاہر ہے وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان چھوڑ کر باہر جانا چاہتے ہیں. ان لوگوں سے کیا کہیں گے آپ؟ میں ان لوگوں کو یہ کہوں گا, دیکھیں آپ نے باہر جا کے جتنی محنت کرنی ہے, جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا, وہی محنت اگر آپ پاکستان میں کریں گے نا تو پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنا ٹیلنٹ جو ہے نا باہر جا کے لگائیں گے اور وہاں پہ نا وہ دگنا تگنا کام کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ صرف آپ جتنا اگر 3 گنا جا کے ادھر کام کرنا ہے تو آدھا کام اگر پاکستان میں کر لیں گے, یقین کریں آپ کی فیملی بھی خوش رہے گی, آپ بھی خوش رہیں گے, آپ
की मायूसी भी ख़त्म हो जाएगी और यकीन करें कि आप पाकिस्तान से बाहर जाने का नाम नहीं लेंगे, लेकिन पाकिस्तान को ये सोचे कि आपकी ज़रूरत है। आप अपॉर्चुनिटी लेने के लिए बाहर जा रहे हैं अपने मुल्क को छोड़ के, जहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिर्फ अपनी एक सोच बदलने की ज़रूरत है। जिस दिन आपने वो सोच बदल ली, यकीन करें आपको पाकिस्तान से और ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगी। शुक्रिया तनवीर अहमद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और वाकई बड़ी अहम बात की हमने कि हमें इस मुल्क के लिए काम करना है। बाहर जाकर हम जो मेहनत करते हैं वही मेहनत अगर हम अपने मुल्क में कर लें तो हमारे मुल्क को बहुत तरक्की मिलेगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।